بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بڑا اہم موضوع جس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور یہ سوال مجھے بے شمار لوگوں نے پوچھا سوشل میڈیا پر، اور کہیں یہ سوال پوچھا گیا، کہیں تنقید کی گئی اس حوالے سے کہ جب بھی ہم حضرت داتا گنج بخش کی بات کرتے ہیں تو لفظ داتا پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ کبھی اس کو شرک سے جوڑا جاتا ہے اور کبھی صوفیاء اور اولیاء پر بات کی جاتی ہے کہ دیگر ممالک میں یہ صوفیاء اور اولیاء کیوں نہیں ہوتے، وہاں عرس کیوں نہیں ہوتے، وہاں دربار کیوں نہیں ہوتے۔ تو ہر ملک کا ثقافتی، سماجی، اخلاقی، روحانی اپنا نظام ہوتا ہے۔ اپنے طریقے سے، اپنے وسیلوں سے ہم یہ اخلاقی قدریں، انسانی قدریں، دینی قدریں اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہاں بابا فرید ہے تو دیگر ممالک میں کوئی بابا موجود نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن صوفیاء اور اولیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ خدا نے دنیا کے ہر معاشرے میں ایسے لوگ بھیجے اور بھیجتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے، یہ میرا ایمان ہے، جو دیگر لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ یہ خدا کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن پر بہت سارے کائنات کے اسرار اور راز کھل چکے ہوتے ہیں، انہیں حقیقت کا علم ہوتا ہے اور خدا انہیں ایسا علم دے کر بھیجتا ہے کہ جو وہ آگے بانٹ سکیں۔ اس لیے اس طرح کے بابے ہر ملک میں موجود ہیں، کہیں پینٹ کوٹ میں، کہیں شلوار قمیض میں، کہیں کرتا تہبند میں، اور کہیں کسی اور لباس میں۔ آپ سقراط کی بات کریں، بھگت کبیر کی بات کریں، ملٹن کی بات کریں، بابا فرید کی بات کریں، تو یہ وہ بزرگ ہیں، وہ روحانی ہستیاں ہیں کہ جو انسان کی باطنی تربیت کرتی ہیں، اسے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا سکھاتی ہیں۔ یہ ہستیاں انسان کی توجہ شر سے خیر، منفی سے مثبت، تخریب سے تعمیر کی طرف موڑتی ہیں تاکہ یہ دنیا رہنے کے قابل بن سکے، تاکہ اس دنیا میں اچھی قدریں پنپ سکیں۔ اور رہ گئی بات داتا کے حوالے سے، تو داتا گنج بخش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بھی دربار کے حوالے سے، کہ وہ کسی صوفی کی وجہ سے کوئی عنایت ہوئی، کوئی کسی کو چیز ملی، وہ دنیاوی ہو، اولاد ہو یا کوئی اور بھی، سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ صوفی کی مرضی اپنی ذاتی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی سے کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی داد رسی کرتا ہے، لوگوں کے دکھ سنتا ہے، لوگوں کے دکھوں میں ان کا سہارا بنتا ہے، لوگوں پر فتوے نہیں لگاتا، انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتا، انہیں تذلیل کے مرحلوں سے نہیں گزارتا، ان کی عزت کرتا ہے۔ کوئی مجرم ہے، گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، صوفی کا در اور دسترخوان ہر فرد کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ جرم سے ضرور نفرت کر سکتا ہے لیکن انسان سے نہیں، اور اس کا یہی رویہ مجرموں کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ صوفی بہت بڑا نفسیات دان ہے، اس کا طریقہ علاج بہت مؤثر ہے، اسے خبر ہے کہ انسان کی توجہ کو خیر کی طرف کیسے لے کر جانا ہے۔ ہمارے یہ صوفیاء جن پر لوگ تنقید کرتے ہیں، داتا گنج بخش کی ہم بات کر رہے تھے، تو ان کی وجہ سے پورے برِ صغیر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام پھیلا۔ آج ہم جس شہر میں بیٹھے ہیں اسے داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ 1000 سال پہلے حضرت داتا گنج بخش یہاں تشریف لائے اور
لوگوں کی باطنی تربیت کرنا شروع کی۔ ان کا دربار مادی اور روحانی آگہی اور تربیت کا مرکز ہے، اور یہ مرکز اس طرح سے بھی ہے کہ سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے، مادی ضرورت ہے، اس کے پیٹ کی بھوک، اس کا سلسلہ یہاں جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا دربار ہے کہ جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے، اور کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ کیا عمل کرتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اس دربار میں آنے کے لیے اسے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ یہاں آنے والا اپنے تمام رتبے، درجے، دولت، سب چولے جوتوں کے ساتھ ہی دروازے کے باہر اتار کر آتا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی خاص اور عام نہیں ہے، سب انسان ہیں، سب خدا کی مخلوق ہیں۔ اور ولی اور صوفی کی مرضی میں رب کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے تو رب اس کی دعا سنتا ہے، اور رب ان صوفیاء اور اولیاء کے ذریعے اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دربار سے یہ فیض نصیب ہوا، تو دراصل وہ فیض خدا کی طرف سے ہی تھا، لیکن وسیلہ وہ صوفی اور ولی تھا۔ اس لیے شرک اور یہ دیگر باتیں کرنے کی بجائے ان درباروں میں آسودہ ان صوفیوں اور ولیوں کی تحریریں پڑھیں، ان کی زندگی کا احوال جانیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ انہوں نے زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کیا جد و جہد کی تھی، خدمت خلق کے کس راستے پر چلے تھے۔ خدا کرے کہ داتا دربار کے یہ وسیع در و دیوار آباد رہیں، اس کشادہ صحن میں لنگر تقسیم ہوتا رہے، وہ برآمدے بے سہاروں کے لیے جائے امان بنے رہیں، وہ ستون دکھی لوگوں کے لیے کندھے کا کردار ادا کرتے رہیں، لوگ ان کے سہارے اپنے دل کے دکھوں کا کتھارسس کریں، جی بھر کر روئیں، اور روحانی دولت سے مالا مال ہو کر واپس لوٹیں۔ آپ بھی سوچیں کہ آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے زندگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ سلامت رہیں۔